شاہد بھائی اگر آپ اور مجھ جیسے 6 آدمیوں کو ملا لینا تو میں یہ سمجھتا ہوں ارمغان کا دماغ بنتا ہے. تو وہ لڑکا بہت ہوشیار لڑکا ہے, بہت چالاک لڑکا ہے, بہت شاطر لڑکا ہے نا. اور وہ جو باتیں بتاتا ہے یہ والدین تو انٹرسٹڈ ہیں, اب آ رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. لیکن جب اسٹارٹر تھا تو اس میں والدین کو اولاد کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. اتنے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کس طرح ہو گئی, لاکھوں روپے کا خرچہ کس طرح ہو گیا, تو والدین کو بھی سوچنا چاہیے. اچھا یہ باتیں جو والد بتاتے ہیں میں تو دیکھ کے ہنستا ہوں, ان کی باتیں سن کے بھی ہنستا ہوں, کیونکہ میری ارغمان سے بات ہوئی ہے اور بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے. وہ اپنے والد سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنی والدہ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا, وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ان تمام تر معاملات میں میرا وکیل ہے, میں کھڑا ہوں گا, میں بات کر لوں گا, کوئی اتنے مسئلے کی بات نہیں ہے. اور والدہ بھی کوشش کر رہی ہیں ملاقات کی, والد بھی ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی تک تو یہ باتیں تھی کہ پولیس ملوانا نہیں چاہتی, پولیس ملاقات نہیں کرانا چاہتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارمغان بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ملاقات ہو جائے. تو جب یہ صورتحال ہوگی اور یہ بات ہوگی شاہد بھائی, تو پھر معاملات نا بگڑتے چلے جائیں گے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنا اسٹارٹ کیا, یہ میں گرفتار ہوا, تو والد تو چلے پھر بھی اس سے آ کے ملتے تھے, لیکن یہ کہ والدہ نے اس سے ملاقات نہیں کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی پریشان حال شخص ہے, لیکن دماغ کا بہت تیز ہے. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی وہ بتاتا ہے, شراز بھی بتاتا ہے, ارمغان بھی دوسرے اینگل سے بتاتا ہے. تو وہ جو صورتحال ہے انویسٹیگیٹرز کے لیے بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے. لیکن چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں, شواہد ملنا شروع ہو گئے ہیں. اور شاہد بھائی جب میں نے اس سے بات کی, میں نے شراز سے بھی بات کی, ارمغان سے بھی بات کی, تو معاملہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا. لیکن جو پیسوں کا نشہ ہوتا ہے یا منشیات کا نشہ ہوتا ہے, یہ آپ کو کسی نہ کسی نہج پہ لے کے جاتا ہے نا. تو یہ وہ نہج تھی جس کا اینڈ ہوا ہے, جس کا باب ختم ہوا ہے, کہ مصطفیٰ کا چیپٹر تو کلوز ہوا ہے. لیکن شراز اور ارمغان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, بلکہ یہی نہیں بلکہ اور بھی کچھ لڑکے ہیں جو کہ ڈیفینس میں, کلفٹن میں, کراچی کے پوش علاقوں میں, لاہور کے پوش علاقوں میں, اسلام آباد کے پوش علاقوں میں یہ کاروبار کر رہے ہیں, یہ دھندا کر رہے ہیں. شاید بھائی آپ نے بھی رپورٹ کیا ہے, میں بھی دیکھتا رہتا ہوں, کراچی میں جتنی ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں پلز کا استعمال ہوتا ہے, منشیات کا استعمال ہوتا ہے, آئس کرسٹل کا استعمال ہوتا ہے, ویڈ کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ کہاں سے رہی؟ کراچی میں کچھ تو منشیات کے اڈے بڑے ایسے ہیں جہاں پولیس اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے, پولیس کیا اور دوسرے ادارے بھی داخل نہیں ہو سکتے. تو آپ یہ سمجھیں ہماری نوجوان نسل کو منشیات پہ لگا رہے ہیں. اور آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہوں گے کہ سینکڑوں کی تعداد میں پڑھے لکھے لڑکے آئس کرسٹل, چرس, ہیروئن یہ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کہتا ہے کہ میرا مارنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا, لیکن جب مصطفیٰ منشیات لے کے ان کے گھر پہ پہنچا ہے تو وہاں پر پہلے منشیات کا استعمال ہوا ہے. کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے انہوں نے منشیات کا استعمال کیا ہے, اور اس کے بعد آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں. اور اچانک جو ہے ارمغان اٹھا ہے اور اس نے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا ہے اس کو, مصطفیٰ کو. اور شراز وہاں پر موجود تھا. جب وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے تشدد کا نشانہ بنایا تو میں تو چیزوں کو نارمل لے رہا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جذباتی سا ایک لڑکا ہے, بہت تیش میں آنے والا لڑکا ہے. تو جذبات میں اور تیش میں آ کے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے شاید میرے خیال میں آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ بڑے انٹرسٹڈ ہو, آپ کورٹ کے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہو, اور آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ کن معاملات کیا اسٹارٹ ہوا تھا اور کیا ختم ہوا تھا. تو مسئلہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا, لیکن 5 تاریخ کو مصطفیٰ کے اغوا ہونے سے ایک دن پہلے ایک لڑکی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا تھا. میری اس لڑکی سے بھی ملاقات ہوئی ہے, بات ہوئی ہے. اور وہ بھی جو کہانی سناتی ہے وہ بھی کہانی کچھ ٹھیک نہیں سناتی. وہ ابھی فی الحال لڑکی چلنے کے قابل نہیں ہے, لیکن یہ اس کو تشدد کا اس کو نشانہ بنایا تھا سامان نے. اس کو بھی افغان نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا, اتنا بالکل مارا کہ اب چلنے کے قابل ابھی تک نہیں ہے وہ. جی بالکل, 5 تاریخ کو پہلے لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا, اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا تھا. شراز کو بیک اپ پہ لگایا تھا, لڑکی کو آن لائن ڈرائیو کے ذریعے نیشنل میڈیکل ہسپتال بھیجا تھا وہاں پر کہ اپنا علاج کرا لو. اور شاطر آدمی اتنا ہے کہ لڑکی کو کہتا ہے کہ تم یہ کہنا کہ اوبر اور ہم سے ڈکیتی کی کوشش کر رہی تھی, اوبر والا بھاگ گیا اور مجھے لڑکوں نے تشدد کا نشانہ بنایا, ڈکیتوں نے, اور میں ان کے تشدد کے بعد یہاں اسپتال میں علاج کرانے آئی ہوں. تو وہ مارتا بھی تھا, لائن بھی دیتا تھا, بتاتا بھی تھا. اور یہ جو کہانی کی اتنی سادہ مصطفیٰ عامر کی لگتی ہے, اتنی سادہ کہانی نہیں ہے.
میں نے پوری کہانی سنی ہے اور دونوں کو بٹھا کے سنی ہے، کس طرح مارا، کس طرح واپس آئے. ایک پنکچر والی کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس لڑکے کے مطلب مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کے بعد یہ جب لڑکے واپس آ رہے تھے، ایک تقریباً 3 ساڑھے 3 گھنٹے پیدل چلے. ان کو ایک پنکچر کی دکان پہ ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ملی ہے. موٹر سائیکل کی مالیت ہوگی 70,000 80,000. تو ارمغان نے اتنا پیدل چل گئے تھے، یہ اتنا تھک کے چور ہو گئے تھے کہ انہوں نے موٹر سائیکل کی ڈبل پیمنٹ کا اس کو کہا کہ ہم سے نا ڈبل پیسے لے لو، یہ موٹر سائیکل ہمیں دے دو. تو اس پنکچر والے نے موٹر سائیکل نہیں دی. تو پھر ان کو سوزوکی مل گئی، پھر سوزوکی والے کو کتنے پیسے دیے، پھر بیچ میں ایک چیک پوسٹ آئی، انہوں نے چیکنگ لی تو کیا ہوا. مطلب یہ وہ کہانی ہے جو کچھ ٹھیک صورتحال نہیں بتاتی ہیں. اور یہ خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم تو جس طرف سے دیکھ رہے ہیں اس طرف سے ڈیفینس، کلفٹن اور کراچی کے جو پوش علاقے ہیں، یہ ڈانس پارٹیاں، ان کا اختتام کچھ اچھا نہیں ہوگا. اور جب یہ اختتام اچھا نہیں ہوگا تو ابھی تو کچھ منسٹرز چیختے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ روتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک ایم پی اے تھے پنجاب کے، ان کی صاحبزادی نے گھر سے اس کی لاش ملی تھی، اور وہ لاش بھی ڈرگ کے استعمال کی تھی. تو یہ نشہ سمجھنے کے آدھے یعنی کہ سے آپ زیادہ کروں تک آ گیا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پوش علاقے میں رہنے والے منسٹرز ہیں، ایم پی ایم این اے سے، ان کی اولادوں تک بھی منشیات پہنچ چکی ہے. اچھا سر، ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں کہ چونکہ لوگ یہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ مدعا بنیادی طور پر شروع یہ ہوا تھا کہ چھلے ہوئے کیلے کی تصویر بھیجی تھی مصطفیٰ عامر نے. کیا یہ تنازع مار تک یا مرنے تک یا جلا کر جو اس کا غم غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، یہ وہی کیلے کے چھلکے والی تصویر تھی یا کچھ اور وجہ تھی؟ یہ شاہد بھائی ایک پارٹی تھی، اس میں ارمغان ایک لڑکی سے ملاقات کرتا ہے، اور وہ لڑکی جو ہے سمجھے بلو جاب کرنے کے بعد اس کے کاٹتی ہے ڈک پر. اور اس کے بعد جو ہے دوسرے دن جو ہے مصطفیٰ ایک چھلے ہوئے کیلے کی تصویر اس کو بھیجتا ہے. تو جو ارمغان بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ میری نسل تباہ کرنا چاہتے تھے. مطلب بندے کو اپنے پیسے پہ، اپنے ہونے نہ ہونے پہ اتنا غرور ہے. یہ سب پیسوں کا نشہ ہے اور ویڈ کا استعمال ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری نسل ختم کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا. اور 5 تاریخ کو ایک لڑکی ہے، اس کا نام ابھی ڈسکلوز نہیں ہوا ہے، جو چینلز چلا رہے ہیں وہ نام نہیں ہے. وہ لڑکی دوسری لڑکی ہے، اس کو 5 تاریخ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. پھر اس کو بھیجنے کے بعد 6 تاریخ کو مصطفیٰ عامر کو بلایا اور گھر پہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. 100 گارڈ اس نے رکھے ہوئے تھے، ان کو فارغ کیا ہے. کال سینٹر چلاتا تھا، کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کرتا تھا. اچھا اور جو ہے کرپٹو کے کچھ اکاؤنٹ سے ایک اس کے سوال، پاس. یہ سوال آتا ہے، پولیس نے انٹروگیشن کی، آپ نے بھی چونکہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، آپ نے بھی ساری اپنے طور پر انویسٹیگیشن کی، آپ کی بہت ساری سٹوریز میں نے دیکھی ہیں اس معاملے میں بھی. کیا یہ منشیات کا ڈیلر تھا، اسمگلر تھا، یا اس کے پاس سورس آف انکم کوئی اور تھی؟ کیا یہ خاندانی طور پر رئیس کی اولاد تھا، یا ایک خود اپنے جو بھی تگڑم تھے لڑاتے لڑاتے یہاں تک مالدار بنا، اور اس کے بعد پھر انسان یا لوگ اس کی نظر میں کچھ نہیں تھے؟ شاید بھائی یہ ارمغان جو ہے یہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور جو شراز ہے وہ لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے. یہ ارمغان اور شراز یہ دونوں دوست تھے، دونوں کلاس فیلو تھے. پھر شراز فیل ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس نے پوری کہانی سنائی بچپن سے جوانی تک کی. تو ابھی کچھ عرصے پہلے ارمغان اس کے گھر کے نیچے چلے گیا، بولا آ جائے یار، ہم پرانے دوست ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں. جب اس کے بعد اس سے بات ہوئی تو وہ بھی اس کی لائف اسٹائل سے اور لگژری لائف سے متاثر تھا. تو میں نے دونوں سے الگ الگ بات کی. ارمغان بتاتا ہے کہ وہ پیدائشی رئیس تھا، اور میں والد کو بھی دیکھتا ہوں اور ان کی بھی باتیں سنتا ہوں. لیکن میری یہ خواہش ہوگی کہ والد ایک دفعہ اپنے بیٹے سے ملیں، اور اکیلے میں بیٹھ کے جب بات کریں گے نا تو بیٹا بتائے گا کہ والدین نے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے. باقی شراز کی میں نے کہانی سنی ہے. شراز بتاتا ہے کہ وہ لگژری لائف دیکھ کے، لائف اسٹائل دیکھ کے بڑا متاثر ہوا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مڈل کلاس لوگ تھے، اور پھر یہ منشیات کے مقدمات میں بند ہوا، منشیات کے سپلائی میں پکڑا گیا. تو وہ منشیات کے اس کو نہیں پتا شراز کو نا کہ یہ پکڑا گیا یا چھوٹ گیا، کیونکہ ان دنوں وہ رابطے میں نہیں تھا. جب یہ اس سے جڑا ہے تو جب اس نے کال سینٹر، ہم اس کو اپنے ٹرمز میں کہتے ہیں ڈبے کا کام. وہ ڈبے کا کام یہ ہوتا ہے، اس میں ڈالرز کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں لوگوں سے، اور اس میں ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کماتے ہیں. اور کراچی میں آپ کو بتاؤں کہ 19 سال سے 18 سال کے لڑکے لڑکیاں، 30 سال تک کے لڑکے لڑکیاں اس کام میں بہت ہیں.
اور پھر جب یہ ڈبے کا کام شروع ہوا تو پھر وہ ڈبے نے کروڑوں سے اربوں روپے بنا دیے اور پھر یہ عیاشی کرتا چلا گیا. اور یہ والدین اب تو اس کے پیچھے آتے ہوئے نظر آتے ہیں مشکل میں. یہ والدین اب اس سے ملنا بھی چاہتے ہیں, بات بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو جب بات کرنی چاہیے تھی جب اس کا سٹارٹ تھا.